بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں احتشام الحق عباسی IRC کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج کی ایک نیو ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپرچویلٹی کیا ہے اور اسپرچویلٹی کا ہماری نفسیات کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو آج بھی ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسپرچویلٹی سے اور جو سائیکالوجی ہے اس کو ملا کر اگر ہم اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. جو ہماری زندگی کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو چیلنجز آتے ہیں، جو ہمارے آزمائشیں مختلف آتی ہیں، جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر اسٹرگل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو گرو کرنے کے لیے، اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے میں، اپنی فیملی کو ڈیولپ کرنے میں، یا جو ہمیں مختلف قسم کی جو ٹارگٹس ملتے ہیں تو ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اور ان رکاوٹوں سے ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ہماری نفسیاتی صحت کے اوپر ایک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں اور اس سٹریس کو، اس انزائٹی کو، اس پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو جو نفسیاتی طور پہ آتی ہیں ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں آج بھی محمد صغیر صاحب، جو کہ ماہر نفسیات ہیں، IRC میں ڈائریکٹر کلینکل افیئرس ہیں اور ان کی ایک وسیع کلینکل پریکٹس ہے. ان سے ہم ان سارے سوالات کا جواب لیں گے جو ہماری روزانہ کی لائف میں، جو ہماری ڈیلی کی لائف کے اندر جو چیلنجز آتے ہیں اور ہم تھک جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ تھک جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو آئسولیشن کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ترقی اب نہیں کر سکتے، ہمارے راستے کے اندر اتنی زیادہ جو ہرڈلز آ رہی ہیں یا جو ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہے. ان ساری چیزوں سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیسے ہم نکل سکتے ہیں؟ ان سارے سوالات کا ہم جواب لیں گے محمد صغیر صاحب سے. سر ویلکم آپ کو IRC کی پوڈ کاسٹ میں. ایک نئی ایپیسوڈ ہے تو آج ہم اس میں جو ڈسکس کریں گے، جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ روحانیت ہے کیا، کیسے ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنا کر اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی ہم نے جو لاسٹ ڈسکشن کیا تھا، ہم نے ڈفرینٹ انسان کو ڈیفائن یا سمجھنے کے لیے مختلف زاویوں پہ ہم نے نظر ڈالی تھی کہ تھرو آؤٹ ہسٹری انسان کو کیسے ڈیفائن کیا گیا کہ انسان شے کیا ہے، یہ کس قسم کا انسان ہے اور اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے اندر ایلیمنٹس کون سے ہیں اور انسان کن چیزوں کا مجموعہ ہے. تو جب آپ ان ایلیمنٹس کو سمجھنا شروع کر دیں اور ہر ایک ایلیمنٹ پہ پراپرلی آپ ورک کریں تو آپ بہت بہترین طریقے سے زندگی جی سکتے ہیں. اسی طریقے سے فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کا آپ کوئی بھی گیجٹ ہے، جیسے موبائل فون ہم کر لیتے ہیں، ایون ایک قلم ہے، پین ہے آپ کے پاس. جب آپ اس کی افادیت، اس کا فنکشن سمجھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا استعمال کیا ہے اور کن کن مواقعوں پہ اس کا استعمال کیا جانا ہے، تو آپ اس چیز کی یوٹیلائزیشن 100% ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جان سکیں، جسے سیلف اویئرنیس ہے، ایک انڈیویجویشن ہے، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں انفرادیت طور پہ یا انفرادی لیول پہ، تو پھر آپ اپنی جو آپ کی اپنی افادیت ہے، جو آپ کی اسکلز ہیں، جو آپ کی پوٹینشیل ہے، آپ اس کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے پوٹینشیل کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے ڈفرینٹ ایونٹس ہیں یا لائف جو ہے، لائف کی جو جرنی ہے، اس میں آپ اپنا 100% ان پٹ دے سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کا جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ بھی ایفیشینٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسپرچویلٹی جو ہے وہ بے شمار ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ ہے جس کا فقدان اگر ہو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ بے شمار لوگ زندگی میں کامیاب ہونے کے باوجود، دولت مند ہونے کے باوجود، فیم یا شہرت ہونے کے باوجود نفسیاتی مسائل سے دوچار ہوتے ہیں. ڈپریشن، انگزائٹی، بائی پولر کے شکار ہوتے ہیں لوگ.
تو ایسا کیوں ہے؟ کیا ان کی اگر ہم معیار بناتے ہیں اپنی زندگی کا دولت کو، تو پھر ان سے زیادہ خوش انسان دنیا میں کوئی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دولت مند تو وہ لوگ ہیں. اگر ہم معیار بناتے ہیں مال و اسباب کا، تو مال و اسباب بھی بے شمار لوگوں کے پاس ہے. تو خوشی یا اطمینان، جسے ہم کہتے ہیں سکون، سائیکلوجیکل ہیلتھ، یہ ان چیزوں کے ساتھ اور بے شمار چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، اور ان تمام چیزوں میں ایک خاص قسم کا بیلنس اور ایکویلیبریم ریکوائرڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دولت بہت زیادہ ہو جائے تو آپ کی زندگی بہت بہترین ہو جائے گی، آسانی آ جائے گی. نو، ایک منیمم لیول ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے خوشگوار زندگی گزارنے کے، لیکن وہ ریسورسز بہت زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے کہ صرف ریسورسز ہی آپ کی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ بے شمار اور بھی چیزیں، موریلٹی جیسے ہے، اخلاقیات. تو جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ بیمار ہونا، جیسے ایک بیماری ہے، ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص وہ بیمار ہے، اور دوسری طرف اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ویلنس ہے، صحت مند انسان اور بیمار انسان. تو اس کے درمیان بھی ایک کنٹینیوم ہے، مطلب کہ بیماری سے لے کے صحت مند ہونے تک، یا صحت مند سے ہونے سے لے کے بیمار ہونے تک ایک سفر ہے. تو اس سفر کے دوران چھوٹے چھوٹے بے شمار سٹاپ ہیں، چھوٹے چھوٹے بے شمار اور سی ایسی جگہیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جنہیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیماری تو سمجھ لو کہ ایک جو ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑا یا ایک پرومیننٹ پرابلم ہے. جب ایک کرونک ہو جاتی ہے، ایک ڈیزیز آ جاتی ہے، بندہ ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے، وہ تو ایک مطلب بڑا خرابی ہے. بڑی خرابی کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں جنہوں نے بڑی خرابی کی طرف سفر روانہ رکھا. تو اسے کہتے ہیں کریکٹر ڈیفیسٹ، یا آپ کی شخصیت کے مسائل، یا مورل ڈیفیسٹ کہہ سکتے ہیں. اخلاقیات کی خرابی ہونا، جھوٹ بولنا، جو ہے وہ بد کلامی ہونا، کسی کا اندر ریاکاری ہونا، کسی کے اندر لالچ ہونا. تو اگر آپ کے اندر یہ عیب ہیں، تو یہ عیب تو کسی ڈیزیز کو سگنیفائی نہیں کر رہے. مطلب کہ یہ عیب یعنی کہ لالچی ہونا بیماری نہیں ہے، جھوٹا ہونا بیماری نہیں ہے، لیکن ہاں بے شمار ڈیزیز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، آپ کو پش کریں گے. اور اسی طریقے سے بے شمار لوگوں میں بے شمار ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جو کسی ڈیزیز کا کرائیٹیریا فلفل نہیں کر رہی ہوتی، یا اس میں مائلڈ لیول کی سمٹمز ہیں جو کہ کرائیٹیریا سے بلو ہے، لیکن کبھی بھی کرائیٹیریا جو ڈیزیز کا ہے اس کو کنفرم کر سکتے ہیں. سب سنڈرومل لیول کی جو چیزیں، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اخلاقی کمیاں ہیں، جو ہم مورلی جب ہم لیگ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں، جیسے آپ نے کہا جھوٹ بولنا ہے، یا حسد رکھنا ہے، یا جب بغض رکھنا ہے، یا غیبت کرنا ہے، تو یہ سارے جو مورل عیب ہمارے اندر ہیں، یا مورلی جو ہم کمیاں ہماری پرسنالٹی یا شخصیت میں ہیں، تو یہ ہمیں سلو اینڈ گریجولی کسی نفسیاتی بیماری کی طرف لے کر جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور ہم بڑی بیماری کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے فوکس کرتے ہیں، یا اس کے لیے انتظار کرتے ہیں جب ہم بیمار ہوں تو چیزیں ٹھیک کی جائیں. لیکن اس سے پہلے بھی بے شمار پریونٹیو لیول پہ میئرز ہو سکتے ہیں، ہم بچاؤ کر سکتے ہیں. اب یہ بچاؤ جو ہے نا، جو میں اصل بات جس کا میں نے اتنا سگنیفیکنس بتا رہا ہوں، اس کے لیے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ اسپرچویلٹی ہے. اسپرچویلٹی آپ کو مورلی انہینس کرے گی. تو اسی لیے اگر ہم تھوڑا سا پرانی ہسٹری کی طرف جائیں تو جتنے بھی بڑے صوفی گزرے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مورلی بہت زیادہ پاورفل کیا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ ہے، اور مورل جو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکل بیماریوں سے بھی دور رہیں، اور جو ان کے پیروکار تھے یا جو ان کے فالوورز تھے، ان فالوورز کی بھی انہوں نے اخلاقی تربیت کی ہے. تو جس اخلاقی تربیت کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ان کے اندر سائیکولوجیکل پرابلمس تھی وہ کم سے کم آئی ہیں. اگر آئی بھی ہیں تو انہوں نے اسی مورل پیٹرن کو بہتر کرنے کے بعد ان کے اندر سے اس ڈیزیز پیٹرن کو ختم کر دیا، یا اس بیماری کو انہوں نے ختم کیا ہے. جیسے جلد باز ہونا ایک خصلت ہے انسان کی. اب جلد باز ہونا جسے ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن پہ فوکس کرنا، امیجیٹلی گریٹیفائڈ ہونا، کہ مجھے امیجیٹلی جو ہے نا ابھی اس وقت جو ہے نا میری پرابلم سالو ہو جائے، میری ڈسٹریس ختم ہو جائے، میری جو
چیز میں چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے. یہ انسان کے اندر جلد بازی ہے. ہم ڈیسیژن لیتے ہیں تو فوراً لے رہے ہوتے ہیں, ایک ہری میں رہتے ہیں. تو یہ اب ایک عام سی ٹریٹ لگ رہا ہے ہمیں کہ کوئی شاید گڑبڑ نہ کرے, لیکن یہ جو شارٹ ٹرم فوکس ہے, ایک کوئک فکس ہے, جلدی کی چیزیں ہیں. تو سبسٹانس جو ابیوزر ہیں یا ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ٹریٹ تو یہی ہوتا ہے, وہ تو شارٹ ٹرم فکس کر رہے ہوتے ہیں. سر درد ہے ڈرگ کر لو, انگزائٹی ہو رہی ہے ڈرگ کر لو, کچھ بھی پرابلم ہے ڈرنک کر لو. وہ پرابلم فیس ہی نہیں کرتے. صبح کوئی پرفارم کرنا ہے اس سے پہلے ڈرگ کر لو, کیونکہ آپ کانفیڈنٹ ہی نہیں فیل کر رہے ہوتے اپنے اندر کہ میں کانفیڈنٹ انف ہوں کہ میں جا کے کر سکتا ہوں. تو یہ اب اس کے اپوزٹ اگر ہم اسپرچولیٹی کی بات کریں تو اسپرچولیٹی جو ہے آپ کو پیشنس, صبر کی تلقین کر رہی ہے کہ صبر سیکھو. اب یہ وہ ہماری یوں سمجھ لیں کہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, جسے تہذیب الاخلاق کہہ سکتے ہیں, کہ جب ہم نے اپنے اخلاق کی اس کی جو ہے نا پراپر ٹریننگ لینی ہے تو اس میں ہم نے اپنی انہی جو ہمارے عیب ہیں, جو ہمارے کریکٹرولوجیکل ڈیفیکٹس ہیں, ان کو دور کرنا ہے ون بائی ون, ایک ایک کر کے. جیسے ہم اگر ہمارے اندر تیزی ہے, بے صبری ہے, ہم پیشنس پریکٹس کرنا شروع کر دیں, ہم جو ہے نا صبر کوشش کریں کہ ہم نے صبر کرنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل مجھے ایک بات بری لگتی ہے اور میں غصہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے, اور میں نے اپنے اندر وہ سمٹمز فیل کیے ہیں, غصے کی, اینگر فیل کیا ہے, لیکن میں رک جاتا ہوں, اس اینگر کو, اس غصے کو پی لیتا ہوں, اس کو اپنے اندر ہی سیٹل ڈاؤن کرتا ہوں, اور میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے اگریسو بیہیویئر ظاہر نہیں کرنا, یعنی کہ میں نے الفاظ ایسے استعمال نہیں کرنے جو کہ غصے والے ہوں, جس میں تلخی ہو, جس میں نہ جو ابیوسو ہوں, اور میں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا, یعنی کہ ٹیبل بجا دینا, دروازہ زور سے مار دینا, پاؤں جو ہے نا پٹخ کے نکل جانا, یا جو ہے کسی کو ہٹ کر دینا. اب یہ وہ رویے ہیں نا, میں جب ان سے پریونٹ کروں گا تو بیسیکلی میں نے ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے. اب جیسے ہم نے جو اپنے اندر برائیاں پیدا کی ہوئی ہیں نا, اخلاقی برائیاں یا اسپرچول ڈیفیسٹس ہیں, چھوٹے ایسے ہم اپنے ٹریٹ بنا لیے ہیں. غصے کو اپنا ٹریٹ بنا لیا ہم نے, جو ہے جلد بازی کو اپنا ٹریٹ بنا لیا, بخل کو اپنا ٹریٹ بنا لیا, مال خرچ نہیں کرتے, اس میں سے حصہ نہیں ادا کرتے, جو شریعت نے ہمیں چیزیں بتائی ہوئی ہیں, یا جو دین ہے, جو ریلیجن ہے. اسپرچولیٹی یاد رکھیں, اسپرچولیٹی کے بڑے ہی پرومیننٹ اسپیکٹس ہیں, جس میں آپ کا ایک اسپرچول جو بلیف سسٹم ہے, یعنی کہ آپ کا ریلیجیس بلیف سسٹم, اس کا ہونا اسپرچولیٹی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے آپ کی ریلیجیس پریکٹس یہ اسپرچولیٹی کے لیے ضروری ہے. پھر ریلیجیس ایفیلیشن یہ ضروری ہے کہ آپ کتنا اٹینڈ کرتے ہیں اپنی ریلیجیس, یعنی کہ جو آپ کی جیسے کہ مسجد ہیں, آپ محفلیں ہیں, یا ایسی جو ٹریننگ ہو رہی ہے, شیخ ہیں جو ٹریننگ دے رہے ہیں, ان کے پاس جانا, سیکھنا, مفتیان کرام جو ہیں یا مولانا صاحب ہیں آپ کے, ان سے جا کے دین کی باقاعدہ سے آپ نے ٹریننگ لینا, دین کو سیکھنا, سمجھنا, قرآن کو پڑھنا, اس کو سمجھنا. یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ ہے, یہ پری ریکویزٹس ہیں فار اسپرچولیٹی. اسپرچولیٹی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ پہ نازل ہو جانی ہے اور اس کے بعد آپ اسپرچولی بہت بہترین انسان بن جائیں گے. نہیں, یہ آپ کا پورے کا پورا جو ہے نا ایک جہاد ہے, جسے جہاد بن نفس کہتے ہیں. آپ نے اپنی جو پریمیٹیو, جو آپ کی لوور نفس, جسے نفس امارہ کہتے ہیں, اس کی جو خواہشات ہیں, جو دنیاوی لذت چاہتا ہے, جو پلیئر چاہتا ہے, جسے سکون چاہیے ایٹ اینی کاسٹ, اس کے لیے چاہے آپ اچھا طریقہ اپنائیں چاہے برا طریقہ اپنائیں, نفس امارہ کو پلیئر چاہیے, وہ پلیئر سیکر ہے, اسے مزہ چاہیے. اور ایڈکٹس دے آر پلیئر سیکر, انہیں مزہ چاہیے ہوتا ہے. تو ہر ایک کڑی دیکھیں نا سائیکلوجیکل ڈیزیز کے ساتھ مل رہی ہے, اس کا لنک ہے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ مینٹل ٹفنس کیسے حاصل کی جائے, یعنی کہ ذہنی صحت کو مزید جو ہے اس کو نکھارا کیسے جائے, اسے ریفائن کیسے کیا جائے, اور آپ اتنے مضبوط کیسے ہوں, اتنے ریزیلینٹ کیسے ہوں کہ جب پریشانی آئے
کوئی آزمائش آپ پہ آئے تو آپ اس میں سے سرخرو ہو کے نکلیں اور اپنے آپ کو اپنی سائیکلوجیکل اپنی جو ایک فنکشننگ ہے اسے انٹیکٹ کیسے رکھ سکیں. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے جس کے لیے آج ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور کچھ پیرامیٹرز ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ پیرامیٹرز ہونا ضروری ہیں. تو مینٹل ٹفنس ایسے ڈیولپ ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اسپرچولیٹی آپ پہ نازل ہو جانی ہے ایک دن اور یہ باقاعدہ ایک تربیت ہے, ایک لرننگ پروسیس ہے, ایک ٹریننگ ہے کہ اس ساری ٹریننگ کے پروسیس سے اور جب یہ تربیت آپ حاصل کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اوپر آئیں گی جس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ہم بہتر کر سکتے ہیں یا اپنی اسپرچول ہیلتھ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سیلف اویئرنیس سے یہ مسئلہ, یہ جو عمل شروع ہوتا ہے وہ سیلف اویئرنیس سے ہے کہ آپ اپنے آپ سے آگاہ ہوں, اپنی جو سائیکلوجیکل ایلیمنٹس ہیں ان سے آگاہ ہوں کہ آپ کے اندر دل ہے, اس قلب کا کیا مطلب ہے, آپ کے اندر عقل ہے وہ کیا چاہتی ہے. ڈفرینٹ فورسز ہیں نا ہمارے اندر. پھر ہمارے اندر نفس ہے, اس کے کیا مراحل ہیں, وہ کیا چاہتا ہے, اس کی ٹریننگ کیا ہے, جہاد بن نفس کیا ہے, کیسے ہم نے تہذیب الاخلاق کیسے ہم نے کرنا ہے, تذکرہ نفس کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں, محاسبہ کیسے کرنا ہے اپنا. تو ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں نا, انٹروسپیکشن ہے, اپنے اندر جھانکنا, اپنے اندر دیکھنا, اپنے یہ جو عیب ہے انہیں آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا. کہ میں تو بات بات پہ جھوٹ بول رہا ہوں. تو اگر ہم کوئی ایسے ہم کسی اسٹیجز کے اوپر ہم بات کر لیں یا ہم 2-4 پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں کہ ہم اپنے اندر کیسے جان سکتے ہیں یا ہم اپنی سیلف اویئرنیس کیسے کر سکتے ہیں. ایک شخص ہے وہ گھر کے اندر بیٹھا ہے اور وہ اپنے آپ کا ایکس رے کیسے کر کے دیکھ لے کہ یار اس کی سائیکلوجیکل ہیلتھ خراب چل رہی ہے اور وہ کیوں چل رہی ہے. اس میں جیسے سب سے امپورٹنٹ جو سیلف اویئرنیس کا پروسیس ہے نا سر, وہ سٹارٹ ہوتا ہے انٹروسپیکشن سے. انٹروسپیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کا باطنی مشاہدہ کرتے ہیں, آپ اپنے اندر جھانکتے ہیں. اب یہ 2 طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. آپ اگر اتنا سیلف سفیشینٹ ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اتنی ٹریننگ یا بیسک لیول کا نالج آپ کے پاس ہے اور آپ انٹروسپیکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے, آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر جھانکیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے, جیسے اگر آپ کو نفس کے بارے میں پتہ ہے کہ نفس ہمارا کیا چاہتا ہے, اس کی کیا نیڈز ہیں, اس کی نیچر کیا ہے, اسی طریقے سے نفس لوامہ کیا ہے, اس کی کیا ڈائنامک ہے, وہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتا ہے, اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے کہ انسان کی جو ٹرانسگریشن یا ریفائنمنٹ ہے اس میں. اسی طریقے سے تھرڈ جو ہے نفس مطمئنہ ہے, جسے جو ہے نا اطمینان سکون والا روح بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک الٹیمیٹ سیلف فلفلمنٹ ہے جس کو حاصل کرنا چاہیے. تو جب آپ کے پاس بیسک لیول کا نالج ہے تو انٹروسپیکشن تو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھ کے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں, اپنا سیلف اسیسمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بیسک لیول نالج نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے جو آپ کو انٹروسپیکشن میں فیسیلیٹیٹ کر سکے کہ آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے تو کیسے جھانکنا ہے, آپ کی مورل انوینٹری کیسے بن سکتی ہے, آپ اپنی کیریکٹر میں ڈیفیکٹس کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی آپ اپنی لائف, اپنی عادات, اپنے سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں ایک سائیکالوجسٹ کے ساتھ. تو وہ آپ کی اسیسمنٹ انٹرپریٹیشنز آپ کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے, جس سے ایک اچھے طریقے سے انسان اپنا ایک اچھا محاصرہ کر سکتے ہیں, ایک اچھا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا اور اس کے اندر ڈیفیکٹس کیا ہیں. جب آپ اپنے ڈیفیکٹس ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ جو ہے اپنے ریلیجیس یا اسپرچول بلیف سسٹم کے ساتھ لنک اور ایفیلیٹ کر لیتے ہیں, تو بہت حد تک یہ آپ کے لیے ریزیلینٹ ثابت ہوتا ہے کہ اب آپ اپنی زندگی میں مسائل سے اچھے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. کیوں کہ آپ کو ابھی فوکس, آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس پرابلم میں, اس سچویشن میں آپ کے پاس ایگزیکٹ ایک جو ہے نا وہ ایگزامپل کیا ہے, مورل ایگزامپل کیا ہے, آپ کے ایک ریلیجیس ایگزامپل کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ریلیجیس نالج ہے تو آپ کے پاس ڈفرینٹ جو پروفٹس گزرے ہیں, پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں, ان کی زندگیوں میں آزمائشیں مسائل رہے ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں آزمائش میں کیا نمونہ پیش کیا ہے, ان کا ایک کیا بیہیویئر تھا اس وقت. تو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ اس بیہیویئر کو کاپی کرنے کی یا اس کو اپنے اندر ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں
بہتر ہونے کی کوشش کریں, اپنے دین کو سمجھنے کی, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کا ایک اسپرچول بلیف جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کی اگر بلیف سسٹم نہیں ہے نا, عقیدے اگر خراب ہیں, یعنی کہ آپ کی جو بیس جو ہے, اگر بلیف سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ کی پوری اسپرچولیٹی خراب ہوگی. کیوں کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے چیز پہ, آپ کو یقین ہی نہیں ہے اپنے رب پہ, آپ کو یقین ہی نہیں ہے خود پہ. آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو آپ کے جو ریلیجیس جو اسپرچولیٹی ہے وہ آپ میں بہت کم ہو چکی ہے, اور آپ پھر یقین کرتے کس کو ہے, تو ڈیفینیٹلی ریسورسز کو. تو آپ خوش ہیں, آپ کمفرٹیبل ہیں, آپ محفوظ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں. آپ فیوچر سے متعلق خوش ہیں کیونکہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں. آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے. تو پھر آپ اسباب پہ توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ بلیف جو آپ کا بنا ہوا ہے وہ اسباب سے ریلیٹڈ بنا ہوا ہے. پرسپیکٹو آپ کا ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے, پیراڈائم. اور اگر یہ کسی وجہ سے اسباب ختم ہو جائیں تو ختم ہوں گے نا, کیونکہ ریسورسز آر لمیٹڈ. کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ سوچ لیں نا, آپ ایک نمبر رکھ لیں, آپ ایک دولت کا, ویلتھ کا, کسی بھی ریسورس کا, ریسورسز جتنے بھی آپ اگر مائنڈ میں رکھتے ہیں ان کا ایک نمبر رکھ لیں. ایک نمبر ہوگا نا, ٹریلین ہے, 1 ٹریلین ہے, آپ کوئی ایک نمبر آپ رکھ لیں اور ہر روز اس سے وڈرا کرنا شروع کریں, اس سے ختم کرنا, کم کرنا شروع کریں, اس کا استعمال شروع کریں, ریسورسز ختم ہو جائیں گے. تو بیسیکلی ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے محدود ہوتے ہیں, انہوں نے ختم ہونا ہے. وسائل تو آپ کے محدود ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب وہ کم ہوتے دکھائی دیتے ہیں, ریسٹ لیسنس, ڈپریشن, انگزائٹی آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اطمینان کا جو پیرامیٹر تھا وہ وسائل تھے, اور وسائل کم ہو رہے ہیں, مستقبل سے ریلیٹڈ پریشانی ہونا شروع ہو گئی, اور انسان انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا, اور پھر وہ سکون نہیں حاصل کرے گا. اور اگر ریسورسز ہیں تو ایک اور جو ہے نا غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کوئی مجھ سے ہتھیار نہ لے, کوئی مجھ سے چھین نہ لے, یہ ضائع نہ ہو جائے, کوئی اور قبضہ نہ کر لے. ہاں, آج کل دنیا دیکھیں نا, جتنے بھی بارڈرز بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی کنٹریز ہیں, آرمیز کیوں ہیں, کیوں افواج بنی ہوئی ہیں, ریسورسز ہیں. آپ کا ایک کنٹری ہے, اس کو اپنے محفوظ رکھنا ہے. کن لوگوں سے؟ انویڈر سے, باہر کے لوگوں سے, بارڈر کے پار کے لوگوں سے. کیوں ریسورسز ہیں, وہ ہتھیانا چاہیں گے. تو ڈیفینیٹلی آپ کے اندر ایک ایسی انسرٹینٹی پیدا ہوگی کہ یار جو آپ کے ریسورسز ہیں کوئی اگر حاصل کر لے, آپ سے کوئی چھین نہ لے, تو آپ اس کی حفاظت میں لگ جائیں گے, اس کے ان ریسورسز کو چھپانے کی کوشش کریں گے, محفوظ بنانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا پیس آف مائنڈ تو نہیں رہے گا, آپ اینکشیس رہیں گے, آپ اس کے بارے میں ورڈ رہیں گے. پھر ڈیفینیٹلی جیسے جیسے ایج ہوتی چلی جائے گی, اب آپ نے اس دنیا کو بھی چھوڑنا ہے, تو مال ساتھ لے کے تو جانا نہیں ہوتا. مال وہی آپ کا ہے جو آپ نے اپنے اوپر استعمال کیا ہے, جو آپ نے کھایا, جو آپ نے پہنا, وہی آپ کا مال ہے. باقی تو پیچھے رہنے والوں کے لیے ہے, جو آپ نے پیچھے چھوڑے وہ سب ان کے لیے ہے, لوگوں کے لیے ہے, دوسروں کے لیے, آپ کے لیے نہیں ہے. تو پھر ایک سینس آف ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. مختلف قسم کے کوسچنز اس انسان کے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ایگزسٹنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ بھائی جان میں تو مرنے والا ہوں, ابھی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, بڑھاپا آن پہنچا, اور اب وہ انرجیز نہیں رہی ہیں زندگی کا. آپ خود سے ایک بیک ٹریکنگ شروع کر دیتے ہو کہ میں نے پورا دورانیہ آپ ریکال کرتے ہو, اس کی پڑتال شروع کر دیتے ہو کہ میں نے کیا تھا, ہوا کیا, کیسے یہ چیزیں ہوئیں. تو آپ کو اچھی چیزیں بھی یاد آئیں گی, اور جو برے طریقے تھے آپ کے اگر مورلی, وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت آپ کو ایک سینس آف ڈسسیٹسفیکشن, ڈپریشن, ہوپلیسنس پیدا ہو سکتی ہے. صغیر صاحب, آپ نے کچھ دیر پہلے جس چیز کا ایک ذکر کیا ہے وہ تھا کہ ہمارے اندر جو ہے نا ڈفرینٹ سٹیجز ہیں یا ڈفرینٹ ٹائپس کے نفس ہیں, اور جو نفس امارہ ہے, اگر کوئی شخص نفس امارہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور نفس امارہ کے لیے کام کر رہا ہے, تو الٹیمیٹ ہوگا کیا, وہ کہاں پہ جا کے رکے گا, اور جو وہ چیزیں حاصل کرے گا یا خواہشات نفسانی کو وہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہی لگا رہے گا, تو اس کا اینڈ کیا ہے؟ وہ کیا اس سائیکولوجیکل ڈیزیز کا شکار ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے جا کے؟
دیکھیں نفس امارہ کی سب سے پہلے تو جو ہے نا ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا نا کہ اس کی ڈیفینیشن جو قرآن میں کی گئی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ نفس امارہ جو ہے یہ برائیوں کی طرف مائل نفس ہے. اس کے اندر ٹیمپٹیشنز ہیں ٹورڈز ایول، ٹورڈز یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی برائیاں ہیں، لذت ہے، ایون جو ورلڈلی پرسیوٹس ہیں وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. نفس امارہ ان کی طرف لپکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ پلیئر سیکر ہے جس میں پلیئر ہیں، اور یہ نفس جو ہے اس کو جو ہے ڈیفائن کیا گیا اور اس کو لنک کیا گیا اینیملسٹک سول سے، یعنی کہ اینیمل سول جو ہے آپ کی. تو اینیمل سول، اب ایک اینیمل اس کی کیا خصوصیت یا اس کا ٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر دو طرح کی جو ہے نا خصوصیات ہوتے ہیں. ایک تو اس کے اندر جو ہے نا پلیئر ہوتا ہے، وہ پلیئر سیک کرتا ہے، کمفرٹ ڈسکمفرٹ سے بھاگتا ہے، پین سے بھاگے گا، کمفرٹ سیک کرے گا. اور دوسرا پریڈیٹری، اس کے اندر جو ہے نا انسٹنکٹس ہوتی ہیں جس میں ماردار کرنا، اگریسو ہونا، چیر پھاڑ کرنا، درندگی دکھانا. یہ نفس امارہ کی خصوصیات یا خصلت ہے کہ اگریسو ہوگا. اور دوسرا اس کے اندر لذت پسندی ہوگی کہ اسے پلیئر چاہیے، پلیئر سیکر ہے ایٹ اینی کاسٹ، اس کو پلیئر چاہیے، اسے کمفرٹ چاہیے، آپ نے کمفرٹ دینا ہی ہوگا. تو ڈیفینیٹلی ایک بندے کا ایک سول پرپز یہی بن جائے کہ اس نے جو کمفرٹ سیکھ کرنی ہے، اس نے عیش سیکھ کرنی ہے. تو اب اس نے بے شمار ایسے طریقے بھی استعمال کرنے ہوں گے جس سے دوسروں کا نقصان ہو. تو یہ اس کے اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہے کیونکہ آپ کمفرٹ زون بنانا شروع کر دیں گے. آپ کے اندر ایڈکٹیو بیہیویئرز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ ہر مسئلے کا، جیسے کہ آپ کو پلیئر چاہیے تو آپ اب پلیئر ایک آرٹیفیشل سورسز سے حاصل کرنا شروع کر دیں گے. آپ کی جو بلیف سسٹم ہے وہ ایک غلط بنیاد پہ بننا شروع ہو جائے گا. آپ کا فاؤنڈیشنل جو اسٹرکچر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کہ وہ تو پلیئر سیکر اس پہ ہے. آپ نے بس مزے کو دیکھنا ہے، کہاں سے ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، یو ڈونٹ نو. اور آپ کی جو ہوتی ہے نا رسپانس، آپ کے اندر انہیبیشن، کہ جو آپ جیسے کہ میں فیل کر رہا ہوں، ایک سوچ فیل کی اور مجھے لگا کہ وہ سوچ معاشرے سے متعلق اس ٹپیکل سچویشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایک مخصوص صورتحال میں معاشی لحاظ سے یا معاشرتی لحاظ سے یا سماجی لحاظ سے وہ چیز غیر موضوع ہے تو میں اسے ڈراپ کر دوں گا. ایک سینس ہوتا ہے. لیکن جو لوگ نفس امارہ پہ ہوتے ہیں وہ اس کا دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی کنسیکوینسز ہوتے ہیں، اسٹرانگ کنسیکوینسز سے گزرنا پڑتا ہے. اچھا، جو ایک اگر آپ پوری اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو سوسائٹی کے اندر 2-3 ڈفرینٹ قسم کے آپ کو لوگ ملیں گے. ان میں سے اسپیسیفک ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو ریپ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ریپسٹ بنا ہوا ہوتا ہے، یا وہ ریپ کرنے کے بعد مرڈر کر دیتا ہے، مار دیتے ہیں اور بہت برے طریقے سے وہ قتل کر دیتے ہیں بچیوں کو، چھوٹی بچیوں کو، خواتین کو، کسی دوسرے انسان کو. تو کیا وہ شارٹ ٹرم پلیئر کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن کی وجہ سے وہ اس عمل سے گزرتے ہیں یا یہ ایکٹ وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم ان چیزوں کی جب رپورٹنگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیوز چینلز پہ، کہیں پہ بھی، تو ایک لفظ انہوں نے یوز کیا ہوتا ہے کہ درندوں کی طرح انہوں نے یہ کیا، درندگی دکھائی، وحشیانہ طریقہ تھا. یہ کیوں لفظ یوز کر رہے ہیں؟ تو یہی تو وہ ایک پرائم فیچرز ہیں جو نفس امارہ کے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو ہیں صرف لوور جو نفس ہے جس میں کسی قسم کا سوشل جو کنیکشن نہیں ہے، سائیکوپیتھ لوگ ڈیولپ، سائیکوپیتھولوجی ہو رہی ہے نا، اینٹی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ڈیولپ ہو رہے ہیں لوگوں میں. احساس نہیں پیدا ہوتا ہے، ایون احساس گناہ نہیں پیدا ہوتا. یہ لوگ خود کو، انہیں کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہوتا، بالکل سیڈسٹ ہوتے ہیں. مختلف قسم کے پیرافیلیا ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. سیکشولیٹی کی اورینٹیشن ہی ٹوٹلی خراب ہوتی ہے. اسی لیے تو اس طرح کے ان کے جو ہے نا وہ ایسے اسکیماز پیدا ہوئے ہوتے ہیں ذہن میں، ایسے مینٹل فریم ورک ہے، سچویشنز کو کیسے دیکھنا ہے اور چیزیں کیسے انہوں نے ارینج کرنی ہے، ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں. یہ لوگ تو سائیکولوجیکلی نارمل لوگ نہیں ہوتے. تو یہ ایک سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ نفس امارہ کی پیروی کرنا بیسیکلی انسان کو شیطان بنا دیتا ہے.
تو ہم جو ان ساری چیزوں سے نکل کیسے سکتے ہیں؟ اپنے قلب کو، اپنے آپ کو ایک اطمینان، ایک پرسکون، ایک لذت بھری زندگی، جو کوئی پرپز بلڈ لائف ہو، جو مورلی بہت خوبصورت ہو، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی ہو، تو ایسی لائف کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے نکال کر ایک خوبصورت ہیلدی لائف کی طرف آ سکیں جو دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بنے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو سلوشن ہے وہ آپ نے اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا. ضمیر جو ہے آپ کا، اسے آپ نفس لوامہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو ضمیر کو جگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ جو سائیکوپیتھ ہوتے ہیں ان میں احساس گناہ نہیں ہوتا، گلٹ وہ فیل نہیں کرتے. اور جیسے وہ بے شمار ایسے کیسز ہیں، میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، تو ان میں احساس گناہ نہیں ہوتا. وہ بالکل نارملی مرڈر کرتے ہیں، بالکل نارمل لائف میں ہوتے ہیں، کوئی انہیں انٹینس ایموشنز نہیں فیل ہوتے. تو یہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے، اس کو کیٹر کرنے کے لیے نفس لوامہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے میڈیشن کرنا ہوتا ہے، اس نے آپ کے نفس کو یوں سمجھ لیں لگام ڈالنی ہوتی ہے، نفس امارہ کو. تو اب اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے ڈیفینیٹلی وہ اپ برنگنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی چائلڈہڈ میں آپ کو ٹریننگ کیسی دی گئی، پھر آپ کی اسکولنگ کیسے ہے، آپ کا انوائرمنٹ کیا رہا ہے، آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے ہیں. تو آپ کو صحیح لیول کی جو انفارمیشن ہے، نالج ہے، وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، جو ڈیوائن کنیکشن ہے جو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچیں. اور جو سوسائٹل نارمز ہیں، جو معاشرے نے آپ قانون اور قاعدے اور ضوابط آپ پہ لاگو کیے ہوئے ہیں، ان سے ریلیٹڈ آپ اپنا کمپلائنس ڈیولپ کریں. تو جب آپ ان نارمز، ان قانون کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھ لیں اب آپ اپنے جو نفس امارہ ہے اس کو اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جہاد بن نفس ہے. اور اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ایک پیرامیٹر یا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے، وہ نفس لوامہ کو جگانے کی ضرورت ہے. اس کو موٹیویٹ، اس کے اوپر جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ برائی کو برائی جانیں، غلطی کو غلط جانیں. اور اسی طریقے سے اپنے اندر اگر کوئی بری چیز ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے اندر کوئی لالچ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لالچ ختم تبھی ہوتا ہے جب آپ جو ہے لوگوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اپنے مال سے لوگوں کو دیتے ہیں، لالچ چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ریسورسز پہ ریلائی کرنا چھوڑیں، اللہ پہ توکل کرنا شروع کریں. تو نفس لوامہ جیسے جیسے ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ اپنی زندگی میں ویسے اسی مقدار میں اطمینان، سکون حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک سرٹینٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو بہتری ہے یہ انسان کو ڈیفینیٹلی ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرتی ہے، جس میں اس میں کنٹینٹمنٹ فیل ہوتا ہے انسان کو. تو ڈیفینیٹلی جب آپ کنٹینٹمنٹ فیل کرتے ہیں، آپ ایٹ ریسٹ فیل کرتے ہیں ان یور لائف، تو وہ مقام ہوتا ہے جب آپ نفس امارہ کی جتنی بھی وہ لذتیں ہیں یا پلیئرز ہیں یا وہ جو اینیمل سول ہے اس سے نکل کے آپ آہستہ اپنی جو اینجلک سول ہے اس کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر انسان جو ہے نا وہ فرشتوں سے بہتر بنتا ہے. تو یہ ایک پراپر ایک کنٹینیوس پریکٹس ہے اور ایفرٹ ہے. آپ اپنے آپ کو بدلنا ہے، خود کو بدلنے کا ٹھاننا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس کے لیے مینول کیا ہے، آپ کے پاس گائیڈ لائن کیا ہے. تو وہ قرآن ہے، آپ اس کو پڑھو، اپنے دین کو سیکھو، اسپرچویلٹی کو بہتر کریں. دیکھیں آپ کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گا، آپ بدلنا شروع ہو جائیں گے. زندگیاں بدلتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دیکھی ہوں گی اور وہ دین سے ہوتی ہیں. آپ کے پاس ایک الٹیمیٹ وے آف لائف ہے جسے قرآن کہتے ہیں. تو اس کے پیرامیٹرز کو تو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنی آنیسٹی کو ڈیفائن اور ایویلیویٹ کریں قرآن کے پیرامیٹر پہ. دیکھیں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی آپ کی زندگی میں، بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. ایٹ لیسٹ یو کین سلیپ ود پیس. تو یہ چیزیں ڈیولپ دوائی کھا کے سونا نہیں پڑے گا. ہاں، کیوں کہ آپ دوائی کھا کے سونے کا مطلب آپ خود کو ناک آف کر رہے ہو نا. آپ اپنے آپ کو بے ہوش کر کے سو رہے ہو، آپ اس کو سونا تو نہیں نا کہہ رہے.
کیوں؟ سونے کے لیے آپ کو پیس آف مائنڈ چاہیے، ایک ٹرینکولیٹی چاہیے، اور ٹرینکول جو آپ کا سیلف ہے اسے تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. تو وہ لیول ہی نہیں اچیو ہوا تو میری نیند مجھے کیوں آئے گی؟ مجھے تو انسومنیا ہونا ہی ہے، ڈسٹرب سلیپ رہے گی. کیوں؟ لاکھوں لوگوں کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہوں، سو کیسے سکتا ہوں؟ بے چینیاں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ گھومتی ہیں، وہ میرے ذہن میں گونجتی ہیں. تو وہ جو گونج ہے ڈیفینیٹلی یہ نفس لوامہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہوا ہے نا. اگر آپ اس سے آنکھیں چرا رہے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں بیدار تو ہوتا ہوگا. وہ پھر انگزائٹی پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے اندر ڈپریشن کاز کرتا ہے. کیوں کہ آپ اس کی وائس کو اگنور کرتے جا رہے ہیں، نفس لوامہ کی آواز سننا نہیں چاہ رہے ہیں، دبانا چاہتے ہیں اپنے اندر. کیوں کہ آپ اپنے اندر چینج، بہتری نہیں لانا چاہ رہے ہیں، اور آپ جس راستے نکلے ہوئے ہیں آپ اسی راستے پہ کمر بستہ رہنا چاہتے ہیں. تو جب ان چیزوں کے اپوز نہیں کریں گے تو آپ کی وائسز آپ کے اندر سمٹمز ڈیولپ کرتی ہیں. تو نفس لوامہ جب انسان کو گرپ کرتا ہے اور انسان اس کو ریپریس کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے اندر ایک جو ہے نا بھوجل سفوکیشن، یوں سمجھیں کہ آپ گلا گھونٹا ہوا ہے، آپ کا انگزائٹی پیدا ہوگی آپ کے اندر، اور آپ دوائیاں اور ریلیکسینٹس اینگزیولیٹکس لیتے پھرتے رہیں گے کہ مجھے یہ دوائی دے دو، وہ دوائی دے دو. ایکچولی یہ گرپ آپ کی نفس لوامہ کی ہے. اپنے اندر چینج لے کے آئیں، اس بلیف کو بہتر کریں، اپنے نفس امارہ کو چھوڑیں. تو پھر دیکھیں کہ آپ اتنی اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ آپ بغیر لیگزوٹنل، بغیر کسی بھی اینگزیولیٹک آپ سو سکیں گے، اور آپ کی ذہنی صحت بہتر ہوتی چلی جائے گی. صغیر صاحب، آج کے اس پروگرام کے اختتام پہ اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو، اپنی کمیونٹی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جس سے ہم مورلی خود کو بہتر کر لیں؟ سمپل سا میسیج جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا، ہم دین جو ہے اسلام ہمیں پیدائشی طور پہ ملا ہے، پیدا ہوتے ہی ہمارے سامنے اویلیبل تھا. تو ہم نے اس کو ریسرچ کرنا چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور اس کے میننگز وہ رکھے ہوئے ہیں جو سنی سنائی بات ہیں. سنی ہے نا، ہم سب سنتے ہیں تو لوگوں سے سن لیتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بس ریسرچ کر کے جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. کبھی عربک خود نہیں پڑھی، عربی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، خود سے چیزوں کو نہیں دیکھا، ڈیپ لیول پہ میننگز نہیں دیکھے، اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ مخاطب کس سے ہے، کبھی جھانکے نہیں اس میں. تو رائٹ اماؤنٹ آف نالج از ریکوائرڈ، اور جب یہ آنا شروع ہو جائے گا آپ اپنی زندگی میں، یہ انسان کی جو کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے نا، یہ سر برک بائی برک ہوگی، اینٹ رکھنی ہوگی. یہ پہلی اینٹ رکھیں گے تو دوسری اینٹ کی جگہ بنے گی، پھر دوسری رکھیں گے تو تیسری اینٹ لگنی ہے. تو ایک دم سے پوری عمارت تو نہیں نا بنتی کہ آج میں سو جاؤں صبح میں اٹھوں تو میں جو ہے نا بہت ہی نیک انسان ہوں. نیکی دراصل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کتنا اچھے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں اور لوگ آپ کو کہیں کہ یار کتنا نیکوکار پرہیزگار متقی ہے. ایسا نہیں ہے. متقی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اس کا ایک مقام وہاں پہ اکرام اور عزت بہتر اور بلندی ہو، اور اللہ کے نزدیک اس کا جو ہے کنیکشن بننے کی کوشش ہو. انسان کی انڈیویجول، کسی کو نہ خبر ہونی چاہیے، میری اپنا ایک کنیکشن ہوگا اللہ کے ساتھ تو میں وہ بناؤں. تو جب وہ کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا تو میں غلطی کرنے سے گھبراتا پھروں گا، میں غلطیوں سے، لوگوں پہ تکلیف پہنچانے سے، لوگوں کو ظلم کرنے سے یا لوگوں پہ ظلم ڈھانے سے خود کو روکے رہوں گا. میرے ہر بیہیویئر سے آپ کو لگے گا کہ میں بڑی جو ہے نا پھونک پھونک کے قدم رکھ کے چل رہا ہوں. یہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ آپ پہ آئے گا تو آپ پرہیزگار خود سے بن جاؤ گے کہ آپ اپنے ہر بیہیویئر کو خود سے اسلامک جو پیرامیٹر ہے اس پہ سرچ کرو گے، اس پہ اس کو ایویلیویٹ کرو گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیسے کہہ رہا ہوں، اور یہ کیسا عمل ہے. تو خلوص آ جائے گا آپ کے اندر. تو جیسے ہی خلوص آئے گا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. تو خلوص پیدا کریں اور صحیح نالج حاصل کریں دین کا. علم اسلام کا پراپر آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ مینول پڑھیں گے تو کچھ پتہ چلے گا نا اپنے بارے میں. تو جب اپنے بارے میں پتہ چل جائے گا تو خود کو بہتر کرنا بھی آسان ہے. ناظرین، جب کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک ہمارے ساتھ ایک کتابچہ، ایک مینول کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، ایک بک ساتھ ملتی ہے کہ اس ترتیب کے ساتھ
اس سسٹم کے ساتھ اور اس سٹیپ بائی سٹیپ جب چلیں گے تو یہ جو مشین ہے یہ ورک کرنا شروع کر دے گی اور یہ آپ کے لیے ایک بہتر نتائج مرتب کرے گی. تو ہمارے جو انسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، اس کو بڑا کیا اور اس نے کئی سال زندگی اس دنیا میں اس نے گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مینول اور ٹیچرز بھیجے، انبیاء کی شکل کے اندر، کتاب کی شکل کے اندر، قرآن کی شکل کے اندر ہمیں بھی ایک مینول دیا جس سے ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم اخلاقی برائیوں سے بچیں گے. تو آج جو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے، جس کے اوپر ہم نے بحث کی ہے کہ اخلاقی قدروں کی جو کمی ہے یا ہمارے اندر جو مورل اتھارٹیز کی جو کمی آ رہی ہے اور مورلی ہم کمیوں کے اندر رہ رہے ہیں، یہ ساری کمیاں، کوتاہیاں، عیب ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں اور ہم ان سے نکل کر ان کو بہتر کر کے ایک کیسے پیس آف مائنڈ کے ساتھ، ایک سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا. امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگی کے اندر اس سے ڈیفینیٹلی بدلاؤ آئے گا. اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا شروع کریں گے تو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے کامنٹ کی شکل میں. اس کو پروگرام کو شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے اور IRC پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب بھی کیجیے. تھینک یو.